یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید سے محبت رکھنے والے اور اس کے درس میں پہنچنے والے میرے سعادت مند اور خوش نصیب بھائیوں، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 تک پہنچ گئے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک بار بنو اسرائیل کو مخاطب کیا۔ اس سے پہلے بھی ایک بار مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں، اس میں پھر ان کو مخاطب کر کے ایک بار اور اپنی نعمتیں یاد دلائیں۔ ایک بات جب ایک سے زیادہ بار کہی جاتی ہے تو اس کا زیادہ اثر پڑتا ہے اور قبول ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ یاد ہے اسرائیل کس کا لقب ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا، جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اور اسرائیل کا ایک معنی ہوتا ہے، اسرائیل کا معنی ہوتا ہے عبداللہ عربی میں۔ اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے عبداللہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، جس میں بیٹے اور بیٹیاں سب شامل ہیں، مرد اور عورت سب شامل ہیں۔ اگرچہ بنی کے معنی بیٹا ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی عرب کا یہ انداز ہے اور ساری زبانوں میں یہ چیز ہوتی ہے، کبھی بیٹے کہہ کر کے بیٹے بیٹیاں سب مراد ہوتے ہیں، سورج کہہ کے سورج چاند دونوں مراد ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی ہے یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے اسرائیل کے بیٹوں اور بیٹیوں، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم سب یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام کیا تھا یا انعام کیا ہے۔ میری نعمتوں کو یاد کرو۔ کیسے یاد کرو؟ دل سے یاد کرو۔ کیسے یاد کرو؟ زبان سے یاد کرو۔ یاد اس طرح کرو کہ بھولے نہ دکھائی دو، یعنی اس کا شکر بجا لاؤ۔ تو یاد کرو اور بھول نہ جاؤ۔ ہمیشہ جب بھی کوئی چیز آئے تو آپ دیکھیں کہ کسی بات کا کہیں حکم ہوتا ہے تو اس کے مخالف چیز سے گویا روکا جاتا ہے، جب کسی چیز سے روکا جاتا ہے تو اس کے مخالف چیز کا گویا حکم دیا جاتا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے ظلم نہ کرو تو فوراً حکم ہوتا ہے عدل کرو۔ جب یہ حکم دیا جاتا ہے عدل کرو تو اس کے خلاف ہوتا ہے ظلم مت کرو۔ تو ہر ایک جملے میں اس کا مقابل موجود ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا میری نعمتوں کو یاد رکھو، یاد کرو، یعنی میری نعمتوں کو بھولو مت۔ میری نعمتوں کو جو میں نے انعام کیا ہے، یعنی یہ محض اللہ کا فضل و کرم تھا، یہ محض اللہ کا انعام تھا۔ یہ جو کچھ تمہیں نعمتیں ملی تھیں وہ تمہارے اپنے عقل و دماغ کا نتیجہ نہیں تھیں، تمہارے اپنے قوت بازو کا نتیجہ نہیں تھیں، تم کو تمہارے باپ دادا سے وراثت میں نہیں ملی تھی، اللہ کے انعام سے ملا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا تھا۔ کیا کیا انعام کیا تھا بنی اسرائیل پر؟ پچھلے مرتبہ کچھ نعمتوں کا ذکر آیا تھا، بہت سارے انعامات تھے بنی اسرائیل پہ۔ اللہ نے ایک انعام کو تو فوراً یہیں آگے ذکر کیا، لیکن بہت سارے انعامات کو اللہ نے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء بھیجے، بہت سارے نبی آئے بنی اسرائیل میں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بادشاہوں کو پیدا کیا، ان میں سے بنو اسرائیل میں بہت سارے لوگوں کو اللہ نے بادشاہ بنایا۔ بنو اسرائیل یہ فرعون کے ظلم میں پھنسے ہوئے تھے، مردوں کو ذبح کر دیتا تھا اور عورتوں کو ذلت کے ساتھ اپنی خدمت کے لیے زندہ رکھتا تھا۔ اللہ نے اس غلامی سے، بدترین غلامی سے
اللہ نے انہیں نجات عطا فرمائی، اور صرف انہیں نجات نہیں عطا فرمائی بلکہ ان کے دشمن کو ان کے آنکھوں کے سامنے دریا میں غرق کر دیا، فرعون کو اور اس کی قوم کو دریا میں ڈبو دیا، اور اس کی لاش دریا نے لا کے باہر پھینک دیا کہ دیکھ لو یہی تھا جو اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا۔ اور بہت سارے فرعونیوں کو جو اتنے دہشت زدہ تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے بھی، کہ ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ فرعون بھی کبھی مر جائے گا۔ بہت سارے لوگ جب ظالم ایک مضبوط طاقت میں ہوتا ہے تو لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ کیا یہ ظالم بھی کبھی دب سکتا ہے، کبھی گر سکتا ہے، کبھی اس کا بھی انجام برا ہو سکتا ہے، نہیں یقین آتا۔ ایسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا، تو اللہ نے دریا سے کہا پھینک دو باہر اس کی لاش کو، تاکہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یہ ہے مرا پڑا ہے سامنے۔ اللہ نے اس کو ڈبا دیا اور تم کو دریا سے پار نکال دیا، جبکہ وہاں راستہ نہیں تھا، کوئی راستہ سوجھ نہیں رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو احسانات بتائے بنو اسرائیل پر، ان احسانات میں سے یہ بھی کہ ان کو غلامی سے آزادی عطا فرمائی، ان کو بادشاہت عطا فرمائی، ان کے یہاں انبیاء کو بھیجا، ان کو من و سلوہ عطا فرمایا، کچھ نہیں کرنا ہے، آسمان سے من و سلوہ نازل کر دیا کھانے پینے کے لیے، اور بھی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ نے کتاب توریت اپنے ہاتھ سے لکھ کے دی موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ دے دو اپنی قوم کو، یہ ان کا قانون رہے گا، اس پہ چلیں گے، زندگی گزاریں گے، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا میں ان کو رفعت، منزلت، درجہ، سرفرازی اور سربلندی عطا کرے گا۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائیں، اور نعمتیں تو گنا نہیں سکتے نا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنے لگو تو گن نہیں سکتے، بے شمار نعمتیں ہیں۔ تو اللہ نے کہا اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے خاص طور پہ تمہارے اوپر اپنی طرف سے اپنے فضل و کرم سے انعام کیا ہے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے پوری دنیا پر تم کو فضیلت دی، تم کو درجہ دیا، تم کو مقام دیا، پوری دنیا پر یعنی اس وقت کی دنیا پر، پوری دنیا پر جو آگے آئے جو پیچھے آئے سب پر نہیں، اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو جو لوگ آپ پر ایمان لائے، جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، جو قیامت تک آپ کی بات پر چلیں گے، آپ کی پیروی کریں گے، آپ کو فالو کریں گے، ان کا درجہ ان سے بڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تو اللہ نے اس کی خیریت کا اعلان کیا کہ یہ سب سے بہتر ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ وہ اپنے وقت میں سب سے اچھے تھے، وہ اپنے وقت میں بنی اسرائیل جب وہ اللہ کے پیغام کو لے کر کے اس کو خود بھی اس پر عمل کرتے تھے، دوسروں کو بھی وہ تعلیم دیتے تھے، تو سب سے اچھے تھے۔ لیکن دھیرے دھیرے انہوں نے اللہ کے دین کو بھلا دیا، اللہ کے دین پہ چلنا چھوڑ دیا، اللہ کے دین کے جو تقاضے تھے اس کو پیچھے ڈال دیا، منہ موڑ لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ درجہ نہیں دیا۔ تو اللہ نے یہ نعمتیں کیوں یاد دلائی ہیں؟ جو مدینہ میں موجود تھے اور اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور عرب کو، مکہ والوں کو بنی اسماعیل میں سے مانتے تھے، اللہ نے ان کو یاد دلایا کہ یہ تمہارے باپ دادا تھے جن پر یہ نعمتیں تھیں، اور اپنے پرکھوں کو یاد کر کے، پروجوں کو یاد کر کے کون نہیں خوش ہوتا ہے کہ میرے باپ دادا یہ تھے اور یہ تھے یہ تھے۔ تو اگر واقعی تم اپنے باپ دادا کا درجہ پانا چاہتے ہو، اس کو باقی رکھنا چاہتے ہو، تو اللہ نے تم کو پھر یہ ذریعہ دیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اور اللہ کی توحید خالص کو کسی ملاوٹ کے بغیر قبول کر لو، اللہ پھر تمہیں درجہ عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو جس ذلت میں پڑے ہوئے ہو اس سے زیادہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ اور چنانچہ وہ ذلیل ہوئے، مدینہ سے ان کو نکال کے بھگایا گیا، اور پھر عرب سے نکال کے بھگایا گیا، اور جہاں ہیں وہ ہر جگہ رسوا ہیں، اور اللہ کا غضب ان پر ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا ہے، اور میں نے تمام جہانوں پر تمہیں فضیلت عطا کی ہے، یعنی فضیلت عطا کی تھی اس وقت میں، اب وہ فضیلت اگر چاہتے ہو تو ایمان سے پھر حاصل کر سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا ایک طرح سے ان کو ابھارا کہ تمہارا یہ درجہ ہے، اس درجے کے لوگوں کو وہ عمل کرنا چاہے جس کی وجہ سے ان کا درجہ باقی اور ثابت رہے اور قائم رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگے حکم دیا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، وَاتَّقُوا، اور ڈرو اس دن سے
جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ڈرو کا کیا مطلب ہے؟ ڈرو مطلب ایسے کانپتے رہو، یہ ہوتا ہے؟ ڈرو کا مطلب اس ڈر کا جو تقاضا ہے اسے پورا کرو۔ اگر آپ کو سانپ سے ڈر لگتا ہے تو یہ نہیں کہ ڈرتے رہو، بلکہ اس کے لیے ڈنڈے کا انتظام کرو۔ سانپ کے لیے ڈنڈے کا انتظام کرو، اس کو مارنے کا انتظام کرو۔ تو اگر جہنم سے ڈر لگتا ہے، اس میدان محشر سے ڈر لگتا ہے، قیامت سے ڈر لگتا ہے، تو ایسے کام کرو جس کی وجہ سے اس ڈر سے محفوظ ہو جاؤ۔ یہ مقصود ہے ڈرنے کا۔ اسی لیے واتقوا، اور تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری کرو، اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کا سامان کرو۔ یہ ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے۔ تو مختلف، تو جب مختصر کہہ دیا جاتا ہے ڈرو، تو اس میں یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ عذاب سے بچنے کا سامان کرو۔ واتقوا یوما، اور اس دن کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کا انتظام کرو۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جب کوئی جان کسی جان کے کام آنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا کوئی جان، بڑی سے بڑی جان، بڑے سے بڑے مرتبے والے، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، فرشتے ہوں، کوئی ہو، کسی کے کام نہیں آنے والا ہے، چاہے اس کا بھائی ہو، چاہے اس کے بیٹے ہوں، چاہے اس کی بیوی ہو، چاہے قریب سے قریب ہو، کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا ہے۔ یہ اللہ نے اس لیے یاد دلایا کہ ان کے عقیدے بگڑ چکے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہم تو صالحین کی اولاد ہیں، ہماری تو فلاں سے نسبت ہے، ہمارا تو فلاں سے رشتہ ہے، یہ سب ہمارے کام آ جائیں گے، ہم کو کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے، فلاں کا دامن پکڑ لیں گے اور فلاں کا دامن پکڑ لیں گے۔ جب یہ تصورات ان کے اندر آ گئے تھے تو اسی لیے بدعمالی پھیلتی چلی گئی، ایمان و عمل کا رشتہ چھوٹتا چلا گیا۔ تو اللہ نے کہا یہ مت سوچ کے رکھو کہ فلاں سے نسبت ہو، فلاں کا نسب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا ہے من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل اسے پیچھے ڈھکیل دے اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔ تو اپنے نسب کے اوپر غرور نہ کرو، دھوکے میں نہ رہو، فریب میں نہ رہو، بلکہ ایمان اور عمل کو اختیار کرو۔ تو یہ اللہ نے کہا ہے لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی جان کے کام آنے والی نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے مکہ کے لوگوں کو ایک ایک کو بلا کے کہا تھا کہ لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں تمہارے کام آنے والا نہیں ہوں۔ حتیٰ کہ اپنی پھوپھی صفیہ سے کہا یا صفیہ عمت رسول اللہ انقذی نفسکی من النار، اے رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تم کو اللہ سے بچا نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے، عمل صالح نہیں کرتے تو میں تم کو عذاب سے بچانے والا نہیں ہوں۔ یہ تو پھوپھی کا معاملہ ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی سے کہا، فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا یا فاطمہ بنت رسول اللہ انقذی نفسکی من النار فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو کیونکہ میں تمہیں بچا نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی جب یہ بات کہہ رہے ہیں، جو آخری نبی، جو اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب، جو رحمت عالم، جو اللہ تعالیٰ نے جن کو مقام محمود، شفاعت عظمیٰ اور کتنے بڑے بڑے درجات سے نوازا ہے، اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کے کام آنے والا نہیں ہوں۔ اگر ایمان نہیں رہا، عمل صالح نہیں رہا۔ ایمان، عمل صالح، ہر شخص اپنے ایمان اور عمل صالح کی فکر کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہہ کر کے، یہ ہمیں بھی حکم ہے میرے بھائی، یہ بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے لیکن ہم بھی اس کے مخاطب، یہ قرآن پاک سب کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس دن سے ڈرو، اس دن کے عذاب سے اور اس دن کی مصیبت سے بچنے کا سامان پیدا کرو جس دن کی کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور جس دن کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی بلا سفارش کے کام آ جائے، اور یہ ہے چلو مالک نہیں ہے لیکن سفارش تو کر سکتا ہے، تو اللہ نے اس کا بھی انکار کر دیا کہ کسی کی سفارش بھی کام آنے والی نہیں ہے۔
قرآن پاک میں سفارش سے متعلق 2 طرح آیتیں موجود ہیں۔ بعض میں کہا گیا ہے قیامت کے دن سفارش نہیں ہوگی، اور بعض میں کہا گیا ہے سفارش ہوگی۔ تو کیا نعوذ باللہ قرآن پاک میں ٹکراؤ ہے؟ نہیں، ٹکراؤ نہیں ہے۔ حالات بتا دیے گئے کہ ایسے حالات ہوں گے تو سفارش ہوگی، ایسے حالات ہوں گے تو سفارش نہیں ہوگی۔ کب سفارش ہوگی، کب سفارش نہیں ہوگی؟ 2 چیزیں ہوں تو سفارش ہوگی، اور نہ ہوں تو سفارش نہیں ہوگی۔ کون کون سی چیز؟ ایک تو یہ کہ اللہ اجازت دے کہ آپ سفارش کر سکتے ہو، سفارش کرنے والے کو اللہ اجازت دے کہ آپ سفارش کر سکتے ہو۔ اور دوسرے یہ کہ جس شخص کے بارے میں سفارش کرنا چاہتا ہے اللہ اس کے بارے میں بھی اپنی رضامندی ظاہر کرے کہ ہاں اس کے بارے میں سفارش کر سکتے ہو، تو پورا لوٹ کے اللہ کے پاس ہو گیا۔ اللہ ہی اجازت دے گا کہ سفارش کرو، اور کس کے بارے میں سفارش کرو، تو پھر سفارش کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے۔ اسی کو سمجھانے کے لیے مثال سے سمجھاتے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے۔ دنیا میں سفارشیں کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں شفاعت محبت، ایک کو کہتے ہیں شفاعت وجاہت، اور ایک کو کہتے ہیں شفاعت بالاذن۔ یہ دنیا میں 3 طرح کی شفاعت ہوتی ہے۔ شفاعت کسے کہتے ہیں؟ سفارش کسے کہتے ہیں؟ شفاعت، یہ شفا کا لفظ ہے، شفا کے معنی ہوتا ہے جوڑا، قرآن میں نا والشفع والوتر، وتر یا وطر تنہا اکیلا، اور شفا جوڑا۔ آدمی اکیلا ہوتا ہے، اس کا سفارشی آ گیا تو ڈبل ہو جاتا ہے، تو یہ جوڑا ہو گیا، گویا اکیلا نہیں رہ گیا۔ تو یہ ہوتی ہے سفارش کہ آپ کسی کے ساتھی بن جائیں، کسی کی مدد کے لیے اس کے ساتھی بن جائیں، یہ ہوتی ہے شفاعت۔ 3 طرح کی سفارش دنیا میں ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے شفاعت محبت، بادشاہ کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہا ہے کسی کے بارے میں، مجرم کو لایا گیا بادشاہ کے سامنے، بادشاہ اس کو سزا دینا چاہتا ہے، لیکن بیوی آ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں اس کو معاف کرو۔ بادشاہ معاف نہیں کرنا چاہتا، لیکن بیوی ناراض نہ ہو جائے، اس کی محبت کا خیال ہے اس لیے معاف کر دیتا ہے۔ بیٹا ناراض نہ ہو جائے، اس کی محبت کا خیال ہے اس لیے معاف کر دیتا ہے۔ بہت قریبی دوست اس کی محبت کا خیال ہے معاف کر دیتا ہے، لیکن معاف نہیں کرنا چاہتا۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت محبت۔ دوسری شفاعت ہوتی ہے شفاعت وجاہت، مقام و مرتبے کی سفارش۔ بادشاہ کے سامنے مجرم لایا جاتا ہے، سزا دینا چاہتا ہے، لیکن بادشاہ کا ایک اہم وزیر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اس کو معاف کر دیجئے۔ بادشاہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے اس وزیر کی بات نہیں مانی تو یہ ہنگامہ کر سکتا ہے، یہ میری بادشاہت میں رعایا میں خلل پیدا کر سکتا ہے، امن کو بگاڑ سکتا ہے، مصیبت میرے لیے کھڑی کر سکتا ہے۔ اسی لیے اس کے جاہ و مرتبے سے، مقام سے ڈر کر کے اس کی سفارش کو مان لیتا ہے، حالانکہ ماننا نہیں چاہتا۔ یہ ہو گئی سفارش کی 2 قسمیں۔ تیسری قسم یہ ہے کہ مجرم کو لایا جاتا ہے، کوئی غلطی ہو گئی، قانون کے حساب سے اس نے قانون توڑا ہے، لیکن وہ بادشاہ کو بہت چاہتا ہے، بادشاہ اس کو چاہتا ہے، بادشاہ کو چاہتا ہے، بادشاہ اس کو چاہتا ہے، لیکن قانون کی بھی عزت رکھنا چاہتا ہے بادشاہ، اس لیے اپنے کسی وزیر کو، کسی مشیر کو، کسی کو بھی کھڑا کر دیتا ہے کہ اس کی ذرا سفارش کر دینا، میں اسے معاف کرنا چاہتا ہوں، اس کی ذرا سفارش کر دینا۔ وہ لایا جاتا ہے مجرم، اور کہا جاتا ہے قانون کے لحاظ سے یہ اس سزا کا مستحق ہے، سفارش کرنے والا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں اس کی سفارش کرتا ہوں، بادشاہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کو کون سی سفارش کہتے ہیں؟ شفاعت بالاذن، اجازت سے سفارش۔ اللہ کے یہاں صرف یہی ایک سفارش ہوگی، اللہ کے یہاں نہ محبت والی سفارش ہوگی، نہ وجاہت جاہ و مقام والی سفارش ہوگی۔ کوئی محبوب اللہ کا ایسا نہیں ہے جو اللہ کے سامنے اکڑ سکے اور اللہ تعالیٰ جس کی ناراضگی سے ڈرتا ہو، نہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کو محبوب بنایا تو یہ اللہ کا انعام ہے، کوئی اکڑے گا اللہ اس کی محبوبیت چھین لے گا۔ اللہ کے سامنے کوئی محبوب اکڑے گا؟ اللہ ہی کا دیا ہوا تو محبوبیت ہے، تو ملا ہے۔ رسول کو رسول بنایا تو اللہ نے بنایا، رحمت عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تو اللہ نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ عَاجِزِينَ۔
اگر میری طرف گڑھ کے ایک بات بھی یہ منسوب کر دیں، اپنی طرف سے جھوٹ موٹ بنا کے کہہ دیں، ہم اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے رگے گردن کاٹ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ اللہ ہے، وہ کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهُمْ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ اللہ تعالیٰ کسی انجام سے نہیں ڈرتا۔ اور کون ہے جو انجام کو پیدا کرتا ہے؟ جو چاہے اللہ کرتا ہے، يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، جو چاہے کرتا ہے۔ تو اس کے یہاں کسی کا مقام، کسی کا مرتبہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ اپنے مرتبے کو دکھا کر کے سفارش کر سکے۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ۔ اللہ نے آیت الکرسی میں فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کرے گا مگر اللہ کی اجازت کے بعد، اور اللہ کی اجازت کے بعد۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور کوئی سفارش نہیں کرے گا مگر اللہ جس کے راضی ہو کہ اس کے لیے سفارش کرو، اسی کے لیے کر سکتے۔ تو پھر وہی آیت یاد کر لیں، قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، کہہ دیجئے کہ ہر طرح کی سفارش کا مالک اللہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو انکار کیا ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کہ وہاں کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اسی لیے کوئی اس بھروسے میں نہ بیٹھے کہ فلاں میری سفارش کر دیں گے اور فلاں میری سفارش کر دیں گے۔ ایمان ہوگا تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے اور اللہ کی رحمت ملتی چلی جائے گی۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور اس دن فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، آدمی کسی جرم میں پھنس گیا، یا سزا دو یا اس کے اتنا جرمانہ دے کے چھوٹ جاؤ، اتنا مال دے کے چھوٹ جاؤ، اتنا بدلہ دے کے چھوٹ جاؤ۔ وہاں کوئی چیز بدلے میں دینے کی نہیں ہوگی، اور اگر کچھ رہی بھی تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ اگر آج پوری دنیا تمہیں دے دی جائے اور اس جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے تمہیں کہا جائے کہ پوری دنیا دے دو، تو دے دو گے؟ کہا ہاں ہم دے دیں گے۔ پوری دنیا دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے، لیکن اس دن وہ لیا نہیں جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج ہی اس کا انتظام کرنا ہے۔ اگر آج شرک چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تم سے بہت چھوٹی سی بات مانگی تھی، میں نے تم سے کہا تھا کہ شرک میرے ساتھ نہ کرو، لیکن تم شرک پہ اڑے رہے، اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی کو جوڑتے رہے، ملاتے رہے، پیدا کرنے میں نہیں بلکہ عبادت میں۔ مانگنا ہے اللہ سے بھی مانگا، دوسرے کے آگے بھی ہاتھ پھیلا کے مانگنا شروع کر دیا۔ نفع و نقصان کی امید اللہ سے رکھنے کے بجائے نفع کی امید دوسروں سے امیدیں لگانے بیٹھ گئے، اللہ سے ڈرنے کے بجائے دوسروں سے ڈرنے لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو یہ میری عبادت جس کا میرا ہی حق تھا، وہ حق تم نے دوسروں کو کیوں دیا؟ میں نے تو کہا تھا یہ میرے حقوق ہیں، کسی اور کو نہیں دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اس دن کسی قسم کا فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، یعنی کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے گا۔ جب اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا تو پھر کوئی مدد کو آنے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے یہ 3 باتیں بتا کر کے کہا کہ اس دن سے ڈر جاؤ۔ تو اس دن سے ڈرنے کا تقاضا کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اللہ کی توحید کو، لا الہ الا اللہ کو اپناؤ، اور اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارو، اور اگر کوتاہی ہو جائے تو پھر اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ انسان ہے، انسان ہی سے غلطی ہوتی ہے۔ سیدھے راستے پہ چلتے چلتے کبھی دائیں بائیں مڑ سکتا ہے، دائیں بائیں مڑے تو پھر واپس راستے پہ لوٹ آؤ۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور باتیں ذکر کی ہیں۔ یہاں پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو یاد دلا کر کے ان کو شکر ادا کرنے کے لیے کہا، اور قیامت کے عذاب سے بچنے کا سامان تیار کرنے کے لیے کہا۔ گویا اللہ نے انہیں اس طرح سے ایمان کی دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح ایمان والا بنائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر تا زندگی ہمیں ثابت قدم رکھے اور اسے ہم سے قبول فرمائے، جہنم کے عذاب سے بچا کر کے جنت میں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔